انسان نا کبھی کبھی بہت مجبور ہو جاتا ہے اور چاہ کر بھی نا کچھ نہیں کر پاتا، اور کوئی بھی وہ سچویشن نہیں سمجھ سکتا۔ جس کے اوپر وہ سچویشن گزر رہی ہوتی ہے نا، صرف وہ ہی اپنا حال سمجھ سکتا ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کی جائز خواہشات کو پورا کرے اور آپ سب کے لیے بہت زیادہ آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی میں آپ سے اچھی باتیں کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری باتیں پسند آئیں گی۔ کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے، یا پھر اپنے آپ سے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی عجیب سا خالی پن محسوس کرتا ہے، عجیب بے نام سی جو ہے وہ کمی ہوتی ہے اس کے اندر۔ ایسا لگتا ہے کہ گویا وہ کسی اور دنیا کا رہنے والا ہے اور غلطی سے اس دنیا کی طرف آ گیا ہے۔ ایسی سچویشن ہوتی ہے۔ وہ جو ہر ٹائم دوسروں کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، اس وقت جس سچویشن میں وہ ہوتا ہے سب سے ناراض ہونے لگتا ہے۔ اس وقت وہ انسان چاہتا ہے کہ وہ ہر چیز سے الگ ہو جائے، ہر انسان سے کنارہ کشی اختیار کر لے، خاموشی کے جنگل میں گم ہو جانا چاہتا ہے جہاں اسے خود اپنے وجود کا بھی پتہ نہ مل سکے۔ تب وہ بے بس ہو کر سوائے آنسو بہانے کے کچھ نہیں کر سکتا۔ آنسو بھی وہ جو نظر نہیں آتے، پہنچے نہیں جا سکتے۔ پھر وہ ہوتا ہے، اس کی ذات ہوتی ہے، الجھنیں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، اور اس کا اللہ ہوتا ہے۔ وہ انسان جو دنیا کے سامنے ٹوٹنے سے ڈرتا ہے، خود پہ مضبوطی کا خول چڑھائے رکھتا ہے، اپنے رب کے آگے پھر ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، کھل جاتا ہے، اور وہ ذات اس کو سمیٹ لیتی ہے۔ خود سپردگی کا یہ عالم اسے زندگی کی حقیقت سمجھا دیتا ہے اور یہ آپ کی زندگی بدل دیتا ہے۔ سیریسلی ایک ٹائپ ہے اداسی کی جس میں آپ کو لگتا ہے کہ بہت اچھا موسم ہے، لیکن آپ اس کو فیل نہیں کر پاتے۔ آپ کے دل میں اندھیرا چھایا ہوتا ہے، ہر جگہ آپ کو لگتا ہے کہ حالات بہت ڈاؤن ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بس زندگی ختم ہو رہی ہے۔ اٹس اے ٹائپ آف سیڈنس، ناٹ ڈپریشن۔ جو غم ہے، گریف ہے، اس کی 7 سٹیجز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ 7 سٹیجز آف گریف۔ نمبر 1 ہے شوق اینڈ ڈینائل، نمبر 2 ہے پین اینڈ گلٹ، نمبر 3 ہے اینگر اینڈ بارگیننگ، 4 پہ آتی ہے ڈپریشن، ریفلیکشن، لونلینس، 5 پہ ہمارے پاس آتی ہے دا اپ ورڈ ٹرن، اور 6 ہے ہمارے پاس ریکنسٹرکشن اینڈ ورکنگ تھرو، اور 7 ہے ایکسیپٹنس اینڈ ہوپ۔ یہ جو فرسٹ ہے ہمارے پاس شوق اینڈ ڈینائل، اس میں کوئی ایسا دکھ انسان کو ملتا ہے جس میں وہ شوق میں چلا جاتا ہے۔ پھر پین اینڈ گلٹ آتا ہے، انسان کو دکھ ہوتا ہے اور گلٹ ہوتا ہے اس کے اندر۔ پھر تھرڈ جو ہے اینگر اینڈ بارگیننگ، پھر بندہ جو ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے، اپنے ایموشنز کے ساتھ بارگیننگ کرتا رہتا ہے۔ پھر 4 ڈپریشن ہے، ریفلیکشن ہے، اور لونلینس ہے۔ ریفلیکشن میں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، سوچتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور بالکل اکیلا، وہ چاہتا ہے کہ وہ اکیلا رہے۔ پھر 5 ہے دا اپ ورڈ ٹرن، اس کے بعد جو ہے وہ کم بیک کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سچویشن سے کم بیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر 6 پہ ہے ریکنسٹرکشن اینڈ ورکنگ تھرو، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سنبھالنے کی، جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور لاسٹ میں 7 ہے ایکسیپٹنس اینڈ ہوپ، پھر وہ لرن کرتا ہے اپنے بیڈ ایکسپیرینس سے، پھر وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ اگر کوئی انسان کسی کو پسند کرتا ہے اور اس کی وہاں پہ شادی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان سب سٹیجز سے گزرتا ہے، اس گریف کی جو 7 سٹیجز ہیں اس سے گزرتا ہے، اور پھر آخر میں جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ یہی اللہ کی رضا تھی۔ آج کل ہر گھر میں لوگ مایوسی کا شکار ہیں، لوگ ہوپ لیس ہیں۔ کس چیز سے ہوپ لیس ہیں؟ اپنے آپ سے ہوپ لیس ہیں، اپنے حالات سے ہوپ لیس ہیں، ان امپلائمنٹ کی وجہ سے ہوپ لیس ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے ہوپ لیس ہیں، مشکلات کی وجہ سے ہوپ لیس ہیں،
تو یہ جو بیماری ہے مایوسی، یہ ہمارے پورے معاشرے کا بہت بڑا حصہ بنتی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو اپنی پریشانی کو ظاہر کریں گے، اور آپ کو ان کے فیس کو دیکھ کے فیل ہوگا کہ یہ انسان جو ہے وہ بالکل مایوسی کا شکار ہو چکا ہے۔ کبھی بھی آپ نے اس سچویشن میں ہمت نہیں ہارنی۔ زندگی میں جتنا بڑا لاس ہو جائے، یاد رکھیں سب سے بڑا لاس آپ کا وہ ہوگا جو آپ اللہ کو کھو دیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ کو کھو دینا بہت بڑا لاس ہوتا ہے انسان کا۔ جس نے اللہ کو کھو دیا نا، اس نے سب کچھ کھو دیا۔ جس بندے کی زندگی میں اللہ ہے، اس کی زندگی میں سب کچھ ہے، تو مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے وعدے ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تم لوگوں کا امتحان لیا جائے اور تم لوگوں کو طرح طرح سے آزمایا جائے، لیکن اللہ انسان کو اس کی سکت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا، یہ آپ بات یاد رکھیں۔ تو پھر اس آزمائش پر مایوس ہونے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ آپ کتنے لکی ہیں کہ اللہ نے آپ کو آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ رزق، عزت، ایک خوبصورت زندگی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جب مشکلات آتی ہیں تو اللہ انسان کو ان مشکلات سے نکلنے کی طاقت بھی دیتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان سے انکنڈیشنل محبت کرتا ہے، بغیر کسی کنڈیشن کے۔ انسان جتنی مرضی غلطیاں کرے، گناہ کرے، لیکن اللہ انسان کی توبہ کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے لیے ہماری کوئی بھی بات غیر اہم نہیں ہے۔ اللہ ہماری ہر بات کو سنتا ہے۔ لوگ جو ہے وہ ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں، پیسے دے کر ان سے اپنی باتیں ڈسکس کرتے ہیں، ان سے اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں، اور وہ ماہر نفسیات خاموشی سے انسان کی بات غور سے سنتا ہے، لیکن اس چیز کے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پیسے لیتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو پیسوں کے بغیر یہ کام کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ سب کو اپنی ہر بات اللہ سے شیئر کرنی چاہیے۔ جو بھی مشکلات ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے آگے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کریں، اللہ سے شیئر کریں۔ سب سے اچھا وقت جو اللہ تعالیٰ سے بات شیئر کرنے کا ہے وہ تہجد کا وقت ہے۔ آپ سب اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ایسی سچویشن آپ کی لائف میں کبھی آئی ہوگی یا آئی ہوئی ہے، تو آپ اس سچویشن کو خود ہینڈل کرنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈسکس کریں اس سچویشن کو۔ مجھے پوری امید ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کریں گے، اللہ سے شیئر کریں گے، تو آپ بہت زیادہ مطمئن ہو جائیں گے۔ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ آج کل جو ہے کسی کے پاس کسی کے لیے ٹائم نہیں ہے کہ کوئی کسی کی بات کو غور سے سنے، کسی کی مشکل حالات کی سٹوری غور سے سنے۔ انسان چاہتا ہے کہ کوئی ایسا اپنا ہو جو توجہ اور غور سے اس کی بات کو سنے، لیکن آج کل کا جو دور چل رہا ہے وہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کی بات سنتا ہے۔ کسی کے پاس کسی کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ بڑا خوش قسمت بندہ ہوتا ہے جسے کوئی ایسا شخص مل جائے جو اس کی تکلیف کا احساس کرے۔ یہ زمانہ اس طرح کا ہے کہ غرض مندوں سے تو دنیا بھر گئی ہے، پر درد مندوں سے خالی ہو گئی ہے۔ وہ بڑا خوش بخت انسان ہے جس کو کوئی ایسا شخص ملے جو اس کے لیے کبھی دعا مانگے، کبھی اس کے لیے رو دے۔ اس کو پتہ چل جائے فیس ایکسپریشن سے، اس کو دیکھتے سال ہی انسان کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ انسان پریشان ہے، اس کے ساتھ کوئی مشکل پیش آئی ہے، اور وہ آپ سے پوچھے کہ کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، میرے ساتھ شیئر کرو۔ اور انسان کو ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہوں، جو آپ کے ساتھ لائل ہوں، جو آپ کا خیال رکھیں۔ لیکن آج کل کا جو دور ہے نا، اس میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہے، آپ کے ساتھ لائل ہے، اس کا آپ بالکل بھی خیال نہیں کرتے، اس کی قدر بالکل نہیں کرتے۔ یہ صحیح کہہ رہی ہوں میں یا غلط کہہ رہی ہوں، یہ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کامنٹس میں۔ اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی، میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیے گا، کیونکہ اگر آپ میرے بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو آپ کو جو میری ویڈیوز ہیں وہ اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے گی، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے
جو فیملی ممبرز ہیں ان کا خیال رکھیں، آپ کے ساتھ جو لائل ہیں، سنسیئر ہیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی قدر کریں، اور نماز کو کبھی بھی اپنی زندگی سے مت نکالیں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں ہمیشہ، نماز پڑھیں 5 وقت کی، اپنے لیے دعا کریں، دوسروں کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے آپ دوسروں کے لیے دعا کریں، جو آپ کو پریشان لگ رہے ہیں، جن کے حالات خراب ہیں، جو بیمار ہیں، ان کے لیے سب سے پہلے اپنی دعا میں ان کو شامل کریں، اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کتنی آسانیاں ہوں گی، کتنے مطمئن ہوں گے آپ کے حالات کیسے صحیح ہوں گے، یہ آپ خود جو ہے وہ نوٹ کریں گے۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔